اب میں گزارش کرتا ہوں تلاوت کے لیے قاری محمد اشفاق صاحب سے تاکہ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے کہ وہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں۔ قرآن مجید کی یہ آیات سورہ بقرہ میں سے لی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک بہت بڑا پیس جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے، اور یہ تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے بعد جو آیات آئی ہیں یہ ان میں سے ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، اور وہ مضمون جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہا ہے اس رکوع پر جو آپ کے سامنے ابھی قاری صاحب نے تلاوت کیا ہے۔ انفاق یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اصل میں انسان کے سرپلس میں سے ہوتا ہے۔ جو بھی انسان کی ضروریات سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اسی کا اور استعمال بھی ہے جس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ تو وہ مضمون ہے جو پیچھے سے چل رہا ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے تم اسے اللہ کے راستے میں دے دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسے استعمال کرو۔ یہ تو آئیڈیل ہے۔ اس کا بالکل کنورس ہے کہ تم اسے سود پر کسی اور کو دے دو، اس کو انتہائی کنڈیم کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر بھی انہی آیات کے اندر آئے گا۔ پھر درمیان کی 2 صورتیں ہیں، ایک سود سے قریب تر ہے اور ایک انفاق اور صدقہ و خیرات سے قریب تر ہے۔ جو سود سے قریب تر ہے وہ ہے اسے نفع اور نقصان کی شراکت میں پارٹنرشپ میں کسی کو دے دو، یعنی تجارت میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ بھی درمیانی صورت ہے جو سود سے مشابہ ہے لیکن جائز ہے۔ پھر دوسری صورت جو انفاق سے مشابہ ہے وہ قرض حسنہ کے طور پر کسی کو دینا ہے، اس کا ذکر بھی آپ کو ان آیات کے اندر ملے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ کنکلوڈنگ آیت ہے، وہ سارا جو مضمون آ رہا تھا صدقات و خیرات میں اپنے سرپلس کو استعمال کرنے کا، اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مال خیرات کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، لہذا نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غمگین ہونے کی۔ اب اس کا کنورس الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر ایسے جیسے کسی جن نے کسی شخص کو مس کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو کہ اس کی بالکل مت ہی ماری گئی ہو۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں
انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار بھی تو سود جیسا ہی ہے. یعنی قرآن مجید اس بات کو کوٹ کر رہا ہے، وہ بات کہ جو آج بھی بالکل اسی انداز میں کی جاتی ہے. سود کے بارے میں وہ لوگ کہ جو سود کے بارے میں کریزی ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی وے آؤٹ ہے ہی نہیں اور اس کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، وہ عام طور پر اہل علم سے ایسے جا کے سوال کرتے ہیں کہ جی کیا فرق ہے، کرائے پہ مکان دینا جو ہے وہ جائز کیسے ہے اور یہ ناجائز کیسے ہے؟ اس پر جو جواب دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ واضح فرمایا. آپ نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا، سود کے 70 حصے ہیں. ایسرها ان ينكح الرجل امہ، ان میں سے سب سے ہلکا بھی ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. اب ماں کے ساتھ نکاح جو ہے یہ شاید ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے، اس کو ذرا نیچے لے کے آئیں کہ کوئی نوجوان ہے جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اس کی ایک جوان بہن بھی ہے، وہ اپنے لیے بھی کوئی میچ ڈھونڈ رہا ہے، رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، اور اپنی جوان بہن کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے. کئی پروپوزلز آئیں، کوئی اس کو پسند نہیں آئے، کسی کو یہ پسند نہیں آئے. وہ فارے مومنٹ بھی یہ نہیں سوچتا کہ کیوں نہ ہم آپس میں شادی کر لیں. حالانکہ جو شادی کرنے کے مقاصد ہیں ان میں ایک ہے گھر بسانا، دوسرا ہے اولاد حاصل کرنا. پھر اس میں جو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں کہ میچ ہو اور انڈرسٹینڈنگ ہو، تو یہ دونوں جتنا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کوئی اور تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. پھر یہ دونوں میچ ہیں، بالکل ہم کف ہیں. پھر اگر یہ شادی کر لیں تو کیا گھر نہیں بسے گا؟ بالکل بسے گا. کیا یہ شادی کر لیں اولاد نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. لیکن کیوں نہیں یہ شخص سوچتا کہ ہم آپس میں شادی کر لیں؟ صرف اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. اگر وہ اس بحث میں پڑ جائے کہ بیوی اور بہن میں کیا فرق ہے، تو کیا وہ ذرا برابر بھی فرق ثابت کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے؟ یہی معاملہ یہاں ہے کہ سود اور کاروبار وہ کتنے ہی مشابہ ہوں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. تو کوئی دلیل اور نہیں دی، ایک ہی بات فرمائی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا، تو جو بھی اصل زر ہے وہ اسی کا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ، البتہ جو یہ حرکت پھر کرے گا یعنی اللہ کے حکام کے آ جانے کے بعد، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ اہل جہنم ہیں، آگ والے ہیں، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایک کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. فیصل آباد کے لوگ اہل کاروبار تو خوب جانتے ہیں کہ سود کیسے بڑی بڑی پارٹیز کو بٹھاتا ہے. تو اللہ سود کو مٹاتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں فرماتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز ادا کریں، قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ بھی سود میں سے باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ماننے والے ہو. اور یاد رکھیے گا قرآن مجید کی اصطلاح میں، ہمارے دین کی اصطلاح میں مومن کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا رسول ماننے والے کو. اللہ کے ماننے والے تو بہت ہیں، یہودی بھی اللہ کے ماننے والے ہیں توحید کے ساتھ، سکھ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں توحید کے ساتھ. لیکن ایمان کی تعریف ہماری جو کتابیں ہیں عقائد کی، ان میں کیا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس بات کی تصدیق کرنے کا
ہر اس بات کو سچا ماننے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی سودی لین دین سے باز نہ آؤ، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے. تو جس کے پاس اتنی ہمت ہو، وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ سمجھتا ہو کہ اللہ اس کے رسول سے لڑ سکتا ہے، تو یس ہی کین، ورنہ باز آ جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارا راس المال تمہارا ہی رہے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر زیادتی کرو نہ تم پر کوئی زیادتی کی جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگی میں ہو تو اسے مہلت دو اس کی آسانی تک. اب یہ قرض حسنہ ہے کہ جو درمیان کی صورتوں میں سے صدقہ و خیرات سے مشابہ ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، اس کو معافی کر دو، اس کو قرض بخش ہی دو، خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس روز تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا اس کی کمائی کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. اب میں گزارش کرتا ہوں ریحان براڑا صاحب سے کہ وہ ڈائس پر آئیں اور استقبالیہ کلمات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب حافظ عاقف سعید صاحب، اسلامک اسکالر اور ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کے، جن سے ساری دنیا واقف ہے. جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں. معزز عہدیداران تنظیم اسلامی و قرآن اکیڈمی، اراکین مجلس عاملہ ایوان و صنعت و تجارت فیصل آباد، معزز مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنی مجلس عاملہ کے اراکین کی طرف سے آپ تمام حضرات کو چیمبر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی یہاں تشریف آوری پر آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ تمام حضرات کا یہاں پر تشریف لانا ہمارے لیے خوش آئند ہے. گرامی قدر، اسلامی طریقہ کار کے تحت کاروبار کرنا ہی کاروبار کے پھلنے پھولنے اور اس کی بقا کا ضامن ہے. بحیثیت مسلمان اسلام کی روشنی میں کاروبار کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ تجارتی طبقے کے خدشات دور کرنا اور ان کو اسلامی طریقہ کار سے روشناس کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. آج کے عالمی منظر نامے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں بینکوں کا جو نظام رائج ہے، اس کی تمام تر اساس غیر اسلامی بنیادوں پر ہے، جس کی بنا پر معیشت کے بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ اسکالرز کے ذہنوں میں بھی یہ خیال مستحکم ہو گیا ہے کہ غیر اسلامی نظام کے بغیر کاروبار چلانا ممکن ہی نہیں. دنیا بھر کے بینکوں اور معاشی اداروں میں رائج اس غیر اسلامی نظام کو غلط ثابت کرنا دور حاضر کی بہت بڑی ضرورت ہے. معزز حاضرین، بطور مسلمان ہم سب کے لیے اللہ
رب العزت کا یہ حکم ہی کافی ہونا چاہیے کہ اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ ایک اور مقام پر رب ارض و سما و مزید وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے اور حافظ صاحب نے آیات سے آپ کو بھی ترجمہ بھی پڑھ کے بتایا ہے۔ اور ان کی اس حالت میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی سود کے جیسی ہی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ معزز حاضرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین فطرت بھی ہے، اس لیے کوئی جامع معاشی نظام پیش نہیں کرتا بلکہ ایسے بنیادی اصول بھی پیش کرتا ہے جن کی روشنی میں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ایک معاشی نظام وضع کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایوان و صنعت و تجارت فیصل آباد میں ڈوئنگ بزنس ان اسلامک وے کے موضوع پر پرمغز نشست کا آغاز کر رکھا ہے، جس میں انشاءاللہ جناب حافظ عاقف سعید صاحب ہمیں مذکورہ بالا موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ اور کرنا چاہتا ہوں، جس طرح ماشاءاللہ فیصل آباد آپ تشریف لائے ہیں، ٹیکسٹائل کا ہب بھی ہے اور ایکسپورٹ اورینٹڈ سٹی بھی ہے، تو ہمارے بہت سارے دوستوں کو اتفاق رہتا ہے کہ ٹریولنگ بہت ساری ہے۔ آپ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات جس طرح کے معاشی حالات چل رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ فوکس رکھیں جو ایکسپورٹر ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، تاکہ جب وہ باہر جائیں تو ایک تو اسلامک طریقہ کار کے مطابق اپنا جو بھی ڈیل کرنی ہے ان کے ذہن میں وہ اللہ کا خوف اور وہ سب موجود رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی جو ہماری ترویج ہے، جو ایک ہمارا امیج بنا دیا گیا ہے غیر ممالک میں، ایک وہ جو دہشت گردی کا ایک لیبر لگا دیا گیا ہے، تو جو اصل اسلام کا چہرہ ہے وہ دکھانے میں بھی ہمیں مدد ملے۔ تو ذرا اس پہ ڈاکٹر صاحب یہ میں ایک آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ اگر اپنے جو ضرور اس میں ذرا فوکس رکھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ سیشن آپ کو اسلامی طریقے کاروبار بارے میں مفید معلومات فراہم کرے گا، آپ یقیناً اس سے مستفید ہوں گے اور بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کی تشریف آوری پر ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات اس نیک کام کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، بہت شکریہ، اور میں ویلکم کرتا ہوں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کہ وہ پہنچ گئے ٹائم پر۔ ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم و مغفور سے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا میجورٹی حصہ دین اسلام کی سربلندی میں گزرا۔ 1971 میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا ڈاکٹری پیشہ چھوڑ کر ایکسکلوسیولی اپنا وقت دین اسلام کے لیے ڈیووٹ کر دیا، اور 1972 میں انہوں نے مرکزی انجمن خدام القرآن کا قیام کیا، اور 1975 میں تنظیم اسلامی کا قیام ہوا۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا کہ آپ کی ساری اولاد آپ کے مشن میں آپ کی دست و بازو بنی۔ 1995 اور 1998 میں تنظیم اسلامی کی جنرل باڈی میٹنگز میں بھرپور مشاورت اور اوپینین پول کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے حافظ عاقف سعید صاحب کو امیر تنظیم اسلامی نامزد کیا، اور سن 2002 میں امارت سے ریٹائر ہو کر خود حافظ عاقف سعید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے امارت کا منصب انہیں سونپ دیا۔ اس طرح حافظ عاقف سعید صاحب کو ان کی سرپرستی میں 8 سال تک بحیثیت امیر کام کرنے کا موقع ملا۔ آج میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ حافظ عاقف سعید صاحب دین کے معاملات میں پاکستان میں ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے، اور اب میں ان کو مدعو کرتا ہوں حافظ عاقف سعید صاحب کو کہ وہ اسلام کی روشنی میں کاروبار کے موضوع پر ہم سب سے خطاب فرمائیں۔ جناب حافظ عاقف سعید صاحب۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى۔
خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال جل وعلا كما ورد في سورة بني إسرائيل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال جل وعلا كما ورد في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. میں سب سے پہلے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی نااہلی اور عجز کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ میں آپ کو وہ رہنمائی دے سکوں گا کہ جس کے آپ حقدار ہیں. تاہم انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. میں اپنی بساط بھر کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت سے آسمانی ہدایت سے جو کچھ سمجھ پایا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. دیکھیے، کاروباری اخلاقیات ہی اصل گویا کہ موضوع ہے کہ وہ کیا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کاروبار کرنا کیسا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تاجر تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تاجر تھے. اور جو تاجر ہو اور صادق اور امین ہو، التاجر الصدوق الامین، تجارت کرنے والا صدق کے اوپر کاربند، سچائی اور دیانت. کتنا اونچا مقام ہے آپ کو معلوم ہے، احادیث سب کے سامنے. لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص صبح کرتا ہے اور پھر شام کو جب لوٹتا ہے تو یہ اپنے لیے جہنم خرید لیتا ہے یا جہنم سے رستگاری کا اور تحفظ کا پروانہ حاصل کرتا ہے. سارا دن اپنے آپ کو بیچتا ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسہ، اپنی صلاحیتوں کو بیچتا ہے اور اس کے عوض کچھ کماتا ہے. جس انداز سے اس نے وہ صلاحیتیں لگائی ہیں اور بیچا ہے، اسی سے تعین ہوگا کہ اس نے جنت کمائی ہے یا جہنم کمائی ہے. تو وہ اصول جو قرآن و سنت نے دیے اور جس کے حوالے سے وہ بشارتیں ہیں کہ اگر تاجر کے اندر وہ صفات ہوں گی تو اس کا بہت اونچا مقام بھی ہے. یہ خود اپنی جگہ ایک عبادت بن جاتی ہے. جب انسان کا اپنا قبلہ درست ہو، وہ واقعی دین پر کاربند ہو اور پورے دین پر کاربند ہو، اور پھر وہ تلاش معاش، یہ تو اپنی جگہ اس کی ضرورت ہے. معاش مقدر کر دی گئی، رزق مقدر کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی کہا گیا کہ وابتغوا من فضل اللہ. ہاں، اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہوں گے. یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ملے گا وہی جو اللہ نے مقدر کر دیا. دیکھنا یہ ہے کہ تم کس راستے کا انتخاب کرتے ہو. تو بہرکیف یہ ہے وہ اہم ترین ایشو ہمارے لیے. ویسے تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے، لیکن ہم تو آخرت پر ایمان کے دعوے دار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں. قرآن کو اللہ کی آخری کتاب جانتے ہیں. ویسے تو ساری نوع انسانی کو بھی آخرت میں حاضر ہونا ہے، چاہے کوئی آخرت پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، سب کی پیشی ہونی، سبھی سے حساب ہوگا. لیکن ہم تو ان ساری باتوں کو ماننے والے ہیں، لہذا ہمیں زیادہ محتاط ہونا ہوگا
اور یہ ہمارا بنیادی کنسرن ہونا چاہیے کہ ہم تجارت کریں تو کن بنیادوں پر، کن اصولوں پر، کن آداب کے ساتھ، کن باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ واقعتاً وہ اخروی نجات کے لیے ہماری راہ ہموار ہو، نہ یہ کہ اس کے برعکس ہم اپنی عاقبت کو برباد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے۔ دیکھیے کچھ بنیادی اصول ہے، اخلاقی اصول جو ہر شخص جانتا ہے، اور جیسے خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا ایک شعور ودیت کر دیا گیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ موٹی موٹی باتیں ہر شخص کو معلوم ہے، کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے، کسی سے جھوٹ بولنا نوع انسانی پوری ہسٹری میں کبھی بھی اس کو خیر نہیں سمجھا گیا۔ یہ یونیورسل گویا کہ اصول ہے، ایتھیکل کوڈ، اور اسی کے حوالے سے ہمارا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی کا پیسہ مار لیا۔ ایک طرف تو خوشی ہوتی ہے کہ پیسہ ہم نے مار لیا، لیکن اندر سے ضمیر ملامت کرے گا، کام ٹھیک نہیں کیا۔ تو کچھ وہ بنیادی اصول ہے جو سب کو معلوم، اور اس کے اندر جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ اس کی حق تلفی نہ کریں، ایکسپلائٹیشن نہ کریں کسی کی۔ کاروبار میں کیا ہوگا کہ آپ نے غلط بیانی کر کے ایک شے بیچ دی، دھوکہ دیا، حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ ایکسپلائٹیشن۔ چرب زبانی سے ایک بات بتا دی گئی اور کہہ دی گئی اور دوسرے کو کنونس کیا اور وہ بات اپنا سامان بیچ دیا، حالانکہ اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے۔ یا کسی بھی اور اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف شکلیں ہیں دھوکہ دینے کی، ملاوٹ کر کے دی جا رہی ہے کوئی شے، من غش فلیس منا، یہ بنیادی چیزیں تو سب کو معلوم ہیں، لیکن ایکسپلائٹیشن کی بعض ہڈن شکلیں ہیں، عام انسانی ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ چنانچہ پہلے تو وہ شکلیں میں ان کا ذکر کروں گا کہ ملاوٹ، دھوکہ، غبن، ذخیرہ اندوزی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام اخلاقی جو تقاضا ہے وہ بھی، اور انسان کا ذہن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے، ان سے عام آدمی کا استحصال ہوتا ہے۔ اگر کوئی دودھ والا پانی میں دودھ ملا کر بیچ رہا ہے، وہ اپنے تئیں بڑی کمائی کر رہا ہے، لیکن کوئی شخص بھی جو دودھ خرید رہا ہے کبھی بھی اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا کہ مجھے پانی ملا ہوا دودھ، ملاوٹ شدہ دودھ ملے، نیور۔ اور دینے والا ہمیشہ کہے گا کہ میں صحیح دے رہا ہوں۔ تو یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اس قسم کا جھوٹ جب شامل ہو گیا تو بظاہر ایک شخص محنت مزدوری کر کے کما رہا ہے، لیکن جب جھوٹ آ گیا، حرام۔ دھوکہ، ذخیرہ اندوزی بھی ایکسپلائٹیشن کی شکل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وقتی طور پر قلت پیدا کر لی جاتی ہے، اور پھر بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ پہلے سے ذخیرہ اندوز کیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ قیمتیں چڑھا دی جاتی ہیں۔ کس کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے؟ ایک عام گاہک، کسٹمر، ایک عام شخص جو ہے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں عام اخلاقی اصولوں کے بھی خلاف ہے، چنانچہ ان سے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ روکا گیا، منع کیا گیا، کوئی غلط بیانی نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں بڑی روشن مثالیں ہیں کہ ایسے تاجر ذرا سا انہیں معلوم ہوا کہ یہ مال کے اندر تھوڑا سا بھی نقص تھا، وہ سارا ضائع کر دیا، یا کسی کو مال دے بیٹھے اور بعد میں خیال آیا کہ اس میں وہ ایک کمی رہ گئی تھی، ہم بیان نہیں کر سکے، ساری قیمت لا کے لوٹا دی۔ یعنی یہ ایسی ایسی درخشاں مثالیں ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ہر شے عام ہے، کھانے پینے کی چیزیں، سبزی، پھل، اوپر بڑا اچھا مال رکھا ہوگا، نیچے دوسرے قسم کا ہوگا، اسلام تو اجازت نہیں دیتا۔ تمہارے مال کے اندر جو بھی کمی خامی ہے وہ سامنے لاؤ، پیش کرو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ اخلاقیات کی جو زوال ہے اور اخلاقی انحطاط ہے اور اس کی جو گراوٹ ہے، کہ ہر معاملے میں ہم محنت مزدوری کرنے والا بھی اپنی کمائی جو ہے اس کو حرام کر لیتا ہے اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور آپ دیکھیے کہ کیوں بری ہیں یہ چیزیں۔
اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان دوسرے کے ساتھ اس کا کسی بھی اعتبار سے استحصال کرے، کسی بھی اعتبار سے اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ ایکسپلائٹیشن کی یہ سب کی سب شکلیں اصل میں ایکسپلائٹیشن ہی ہے کسی نہ کسی لیول کے اوپر۔ ایک ایکسپلائٹیشن وہ ہے کہ جو عام آدمی کی نظر وہاں تک نہیں جاتی۔ ابھی ذکر آیا سود کے بارے میں، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ انما البیع مثل الربا۔ تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں بظاہر۔ منڈی سے کوئی چیز آپ لائے، 10 روپے کلو لائے، 12 روپے کلو بیچ دی، کسی شخص کو کچھ دنوں کے لیے پیسے دیے، 10 روپے دیے تھے اور اسے طے کیا اتنے دنوں بعد 12 روپے واپس کرو گے، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، یہ بھی تو تجارت ہے۔ انما البیع مثل الربا۔ لیکن اس کے اندر جو ایکسپلائٹیشن مضمر ہے وہ عام انسان کو نظر نہیں آ سکتی یا نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اتنا بڑا گناہ جو قرار دیا گیا، جو آپ نے حدیث بھی سنی اور آیات بھی سنی، حقیقتاً یہ دنیا میں بدترین ایکسپلائٹیشن کا نظام ہے، سودی نظام، اور اس میں ایکسپلائٹیشن بھی کئی اعتبارات سے ہوتی۔ چنانچہ اسلام میں یہ ہے کہ سرمایہ، ایک بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے، یہ سود کا مضمون ہی آگے بڑھے گا انشاءاللہ، کہ سرمایہ تو سرکولیٹ ہوتا ہے معاشرے میں، انسان کمائے، جائز کمائی ہے، جائز رستے سے کمائے، وہ اس کا حق ہے۔ ایک تصور وہ تھا کہ کوئی انسان جو بھی ہو سب کو برابر برابر تقسیم کر دو، کمیونزم، مارکسزم ایک نظام لے کر آئے، کوئی پرسنل انسینٹیو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تمام چیزیں جو ہے وہ اسٹیٹ کے تحت آ جائیں، سب یکساں ہو جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، ایک خاص فطرت انسان کی اللہ نے بنائی ہے، ایک مزاج بنایا ہے، ایک سانچہ بنایا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، لیکن ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ایک شخص سرمایہ کماتا ہے، کمائے، لیکن سرمایہ داری نہ ہو، سرمایہ کاری ہو معاشرے کے اندر۔ یہ نہ ہو کہ سارے کے سارا سرمایہ ایک خاص طبقے کے اندر سرکولیٹ کرے اور ایک خاص جگہ جا کر ڈمپ ہو جائے۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ یہ جو بھی مال و دولت ہے یہ ایک صرف اغنیاء کے طبقے کے اندر ہی گردش نہ کرتی رہے، یہ ہے سرمایہ داری۔ اور سرمایہ داری نظام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص طبقے میں ساری دولت کی سرکولیشن ہو رہی ہے، اور بقیہ پوری آبادی، جو بہت بڑا حصہ ہے آبادی کا، وہ محروم سے محروم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ ایکسپلائٹیشن ہے، اس سے طبقاتی تقسیم جنم لیتی ہے، اور سرمایہ داری کا سب سے بڑا انسٹرومنٹ جو اس دور میں ہے وہ سود ہے۔ چنانچہ سود اور جوا، ان دونوں کی قطعی حرمت قرآن نے بیان کی۔ آج دنیا کو سمجھ آ گئی ہے، یہ بات تو ساری دنیا مانتی ہے، کہ سود، جس معاشرے میں سود کی شرح زیادہ ہوگی، دو چیزیں لازماً پیدا ہوں گی، یونیورسلی ایکسیپٹڈ، بے روزگاری اور انفلیشن، اور اس سے جو خرابیاں پھر معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں اس کا آپ احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا جرم جو قرار دیا تو بلا سبب نہیں تھا، ہاں ہماری عقل وہاں تک پہنچنے سے قاصر تھی، لیکن ہم مانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے لاہور میں ایک صاحب تھے، ویسے تو وہ انگلش لٹریچر کے آدمی تھے، شیخ محمود، انہیں کہیں موقع ملا، وہ کسی معاشیات کے معاملے کے اندر انہوں نے کوئی تھوڑا اپنی ریسرچ کی، تو سود کے بارے میں جاننے کا انہیں شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ چونکہ انگلش لٹریچر کے آدمی تھے تو دنیا بھر سے انہوں نے لٹریچر اس حوالے سے بھی حاصل کیا، اسلامی نظام کو پڑھا اور سودی بینکاری اور اس کے اثرات اور دنیا میں اس کے کیا ایفیکٹس ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، پھر انہوں نے ایک موٹی کتاب لکھی ہے اسی موضوع پر،
وہ کہتے تھے کہ سود کی شناعت اور اس آیت کو جتنا میں سمجھتا ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ علماء بھی نہیں جانتے اس میں کتنی خباثت ہے، معاشرے کے لیے یہ کتنی مہلک ہے۔ چنانچہ ایکسپلائٹیشن کی یہ شکلیں جس کا تعلق نظام سے ہوتا ہے، ایک پورا نظام وجود میں آتا ہے، ایکسپلائٹیٹو نظام، اور اس کے ذریعے ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہوگا اور دوسرا طبقہ وہ نسلاً بعد نسلاً غریب سے غریب تر ہے، سارے ریسورسز اس پر قابض ہے ایک طبقہ، اور اس کا انسٹرومنٹ اصل یہ سود اور جوا۔ چنانچہ اقبال نے اس کے حوالے سے جو بات کہی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس معاشرے میں دولت کی تقسیم کا نظام بگڑ جائے، یعنی ایک طرف والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ چکی پیس رہی ہے، آپ گندم پیس رہے ہیں، آٹا نکال رہے ہیں، ایک طرف سارا آٹا جمع ہو رہا ہے، دوسری طرف محرومی ہے۔ جس معاشرے میں دولت کی تقسیم کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، غیر عادلانہ ہوگا، وہاں پر دو نتائج پیدا ہوں گے۔ فرماتے تھے یہ دو دھاری تلوار ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک طبقہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو کر حیوان بن جائے گا، درندہ بن جائے گا، دوسرا طبقہ غریب سے غریب، محروم سے محروم تر ہو کر وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن جائے گا، اور اس کے دو نتیجے نکلیں گے۔ ایک تو دونوں طبقات کے اندر شدید نفرت، ظاہر بات ہے خاص طور پر سودی جو نظام ہے اور سود کی جو ایک اثرات ہوتے ہیں، جسے اقبال نے زیادہ خوبصورتی سے واضح کیا کہ آدمی درندہ بے دندان و چنگ، از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ۔ سود کی وجہ سے انسان کی جو روح ہے وہ بالکل اندر اس کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل اینٹ اور پتھر کی مانند سخت ہو جاتا ہے۔ آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان جو ہے اگرچہ اس کے بھیڑیے جیسے وہ نوکیلے اس کے پنجے نہیں ہیں اور وہ دانت نہیں ہیں درندوں والے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ درندہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک طبقے کا یہ حال ہوا، شرف انسانیت سے محروم ہو گیا۔ شرف انسانیت کن چیزوں سے عبارت ہے؟ دیکھیں انسان اور حیوان میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ ظاہری طور پر جو بہت سے فرق ہیں ان میں ایک بہت بڑی شے ہے جس کو شرف انسانیت کہیں گے۔ انسان کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی ہے، دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ ہے، دوسروں کی خدمت کرنے کے خوشی محسوس ہوتی ہے، خدمت خلق، وہ رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو تقسیم ہوئی ہے، جبکہ حیوانات کے اندر وہ شے موجود نہیں ہے۔ وہ جبلت کی حد تک ہے، ممتا کا معاملہ وہاں بھی ہے کہ اس بچوں کو پالنے کے لیے جو ضروری چیز ہے محبت وہ رکھ دی گئی ہے، باقی کوئی ایثار، کوئی محبت، کوئی ایک دوسرے کے کام آنا، یہ انسان کا خاصہ۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ سودی ذہنیت کیا ہے کہ مجھے تو سود چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے بنیا ہوتا تھا، بنیا ذہنیت، وہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے سود پر سود لے رہا ہے اور آخر میں بنیا بڑے آرام سے پہنچ جاتا تھا، یہ تمہاری ساری زمین بھی قرق اور تمہارا مکان بھی قرق، چھٹی کرو۔ اس سے کوئی رحم نہیں آئے گا، کوئی ترس نہیں آئے گا، یہ کل کہاں گزارے گا، اس کے بچے کہاں سوئیں گے، موسم کیا ہے کیا نہیں ہے، اسے تو وہ چاہیے اپنا مکان۔ یہی آج کی سودی دنیا جو ہے، سودی ذہنیت بالکل یہی ہے۔ آپ کے بینک کیا کرتے ہیں؟ آپ بینک سے سود لے کر دیکھیں، اس کے بعد جس وقت سود لینے جا رہے ہیں تو اس وقت تو آپ کے آگے پیچھے بچھے ہوئے ہوں گے، اور جب آپ ڈیفالٹ کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے معلوم ہے امریکہ جانا ہوتا رہا بہت عرصے والد محترم کے ساتھ، وہاں لوگ بتاتے تھے کہ جس طرح سے بینک آ کر پھر قرق کرتے ہیں اور سارا سامان وغیرہ نکال کے آدمی کو گھر سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں آدمی کو، اور کسی کو کوئی ترس نہیں آتا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، بالکل انسان درندہ ہے وہاں۔ آدمی درندہ بے دندان و چنگ،
اس سودی نظام کی وجہ سے انسان درندہ بن جاتا ہے، انسانیت مر جاتی ہے اس میں۔ اور دوسری طرف وہ جو ہے بیچارے جو محروم طبقات ہیں، انہیں اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے صبح سے شام تک کمر توڑ محنت کرنی پڑے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ تو پھر بھی اچھے ہیں جو اب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ جنہیں بل بھی دینے پڑتے ہیں، جنہیں بجلی کا بل بھی پے کرنا پڑتا ہے، جنہوں نے کہیں بچوں کو اسکول میں داخل کروا لی اور فیس بھی دینی ہے، اور مہینے کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ بمشکل وہ 2 وقت اپنے اور بچوں کا پیٹ بھر سکے، ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ کتنا بڑا طبقہ ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس وقت جو ہم کہتے ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ تیزی سے پاورٹی لائن سے نیچے جا رہا ہے، بیسک نیسیسٹی سے محروم ہے۔ یہ سب چیزیں سودی معیشت کا خاصہ اور لازمہ ہے۔ یہ جو سارا بینکنگ کا نظام ہے اس وقت ساری دنیا میں، یہ عیار اور مکار یہودی کا تراشیدہ ہے، اس کا بنایا ہوا پورا نظام ہے، یہ اس کے ظہری اختراع ہے۔ نور حق السینہ آدم ربود، اس بینکنگ سسٹم کی وجہ سے آدم کے سینے سے نور حق، نور فطرت، وہ جو شرف انسانیت ہے وہ ختم ہو جاتا۔ تا تہو بالا نہ گردت نظام، جب تک اس نظام کو، یہ ایک فرد اور دوسرے کا مسئلہ نہیں ہے، پورا ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے جو نیو ورلڈ آرڈر کی ایک اہم ترین اس کا پلر ہے۔ تا تہو بالا نہ گردت نظام، جب تک اس نظام کو جڑ بنیاد سے نہیں اکھیڑا جائے گا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، دانش، تہذیب، دین، یہ سارے الخوشنما الفاظ ہیں، اور یہ ان کی حقیقت کہیں نہیں ملے گی، یہ ایک سودائے خام ہے، یہ بس خام خیالی ہے کہ کوئی دانش بھی ہے، کوئی دین بھی ہے، کوئی تہذیب بھی ہے، حقیقت کے اعتبار سے ان میں سے کوئی شے نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے وہ شخص جو دیکھ رہا تھا کہ یہ اس نظام کے اندر اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ کس درجے کی ہے، اور قرآن مجید نے جو اس کو اس درجے میں اس کی مذمت کی ہے تو اس کا اصل سبب کیا ہے۔ آج تجارت کے ساتھ ایک شے وابستہ ہو گئی ہے، پبلسٹی، اور پبلسٹی کے لیے آپ کو بڑے چینلز مل جاتے ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہاں بھی اخلاقیات کا اگر دامن ہم نے چھوڑ دیا تو پھر وہی ساری باتیں ہوں گی، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مثلا خاص طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میگزین جو اخبارات کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے گویا کہ حکیم اور عطائی ڈاکٹروں کے لیے جو ہے اس کے اندر سارا کا سارا اشتہار بازی ہے، صفحے کے صفحے۔ اب وہ پروڈکٹ کیا ہے، اس کے اندر افادیت کیا، زمین آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایکسپلائٹیشن ہے۔ کس طریقے سے وہ آپ کو جو ہے بتاتے ہیں جی اس کا یہ فائدہ ہے، اور یہ فلاں سلمنگ اور فلاں اور یہ اور وہ، ان چیزوں کا علاج اور مختلف نسخے، ان اوتھینٹک قسم کی چیزیں، اور سب کے سب جو ہے وہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے ہوتے ہیں جس کی اکثر و بیشتر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ پبلسٹی کے اندر بالکل صحیح بیان نہیں کر رہے جو آپ کی شے ہے، اس کے اندر کوئی مبالغہ آرائی ہے، تو یہ بھی وہی دھوکہ ہے اور یہ دوسرے کی ایکسپلائٹیشن، یہ ایک جدید شکل آ گئی۔ اسی طریقے سے اب ابلیس نے 2 کام کیے تھے نوع انسانی کو شرف انسانیت سے محروم رکھنے کے لیے۔ اس کے پاس 2 بڑے بڑے ذرائع، ایک سودی نظام، دوسرے بے حیائی اور فحاشی اور عریانی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا نا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان جو ہے تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اپنا مال جو ہے اس کو ذرا بچا کے رکھو بڑھاپے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں۔ اور اسی کا پھر اگلا درجہ کیا ہے؟ ہاں مال اگر پڑا ہوا ہے تو ایسے پڑا نہ رہے، یہ مال اور مال کو کھینچے، سود، اس طرف لے جانے والا شیطان۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی لفظ امر عربی زبان میں
مشورہ دینے کے لیے بھی آتا ہے اور حکم دینے کے لیے بھی، یعنی وہ تمہیں ہر طریقے سے راغب کرتا ہے، تمہیں مجبور کرتا ہے، دھکیلتا ہے کس طرف؟ فحاشی اور عریانی کی طرف۔ چنانچہ اب آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ پبلسٹی کے اندر خاتون گویا عورت تو بنائی اس لیے گئی ہے، اس کے بغیر کوئی اشتہار بازی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی اس شیطان کا وہ دوسرا حربہ ہے۔ چنانچہ اگر ہم تجارت کے اندر اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تو پھر وہ ساری قباحتیں جو ہے وہ آ جائیں گی جو حدیث میں ہمارے سامنے آتی۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کل کے کچھ ماڈریٹ قسم کے دانشور جو ہیں وہ چہرے کے پردے کے حوالے سے بات تو کرتے ہیں، چلیے زیادہ سے زیادہ مان لیا کہ اس میں کچھ اختلاف رہا ہے، اگرچہ وہاں بھی جنہوں نے اختلاف کیا کہ چہرے کا پردہ لازم نہیں ہے انہوں نے ایک شرط لگائی ہے، مگر فتنے کے دور میں چہرے کا پردہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بڑا زیادہ فتنے کا دور اور کون سا ہوگا، جسے خود کہا گیا دجالی دور ہے، پوری نوع انسانی میں، پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا پرفتن دور وہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ چلیے تھوڑی سی رعایت دے دیں کہ چہرے کے پردے کو کچھ نے کہا کہ چلو یہ اس میں کوئی گنجائش ہے، سوال یہ ہے کہ باقی عورت کا تو سارا جسم ستر ہے، کلائی یا ٹخنے سے نیچے پاؤں باقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ بعض عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوتی ہیں، اگر لباس جو ہے تنگ ہے، چست ہے، اس کی تراش خراش ایسی ہے کہ عورت کے جو بھی بدن کے نسوانی پہلو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہیں تو برہنہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس طریقے سے نیم اوریا عورتیں اور وہ جو ہے ہم اس کو اشتہار بازی کے لیے استعمال کریں جو ہر فیلڈ میں استعمال ہو رہی، یہ چیزیں بھی ہیں جو دینی اعتبار سے بہت زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس بارے میں ایک عمومی رہنمائی سورہ نور میں آئی ہے واقعف کے حوالے سے کہ یہ جو لوگ کوئی نہ کوئی سکینڈل پھیلا دیتے ہیں جس کا تعلق سیکشول سکینڈل ہو، کیونکہ واقعف کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا، اس پر جتنے سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہاں سے رہنمائی لیتے ہوئے کسی بھی انداز سے بے حیائی کو اور فحاشی کو معاشرے میں پھیلانا، بے شک وہ لوگ کہ جو بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں اہل ایمان کے اندر، مسلمان معاشروں کے اندر، ان پر اللہ اور رسول کی طرف سے لعنت۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، الفاظ یہ ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں سے کیا مراد ہے؟ اگر حقیقی معنی میں اسلامک سٹیٹ ہوگی تو ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین سزا رکھے گی جو کسی بھی انداز سے معاشرے کے اندر بے حیائی کو اور عریانی کو فروغ دینے والے، کسی بھی انداز، اور آخرت میں تو سخت ترین عذاب ان کا مستحق۔ چنانچہ اب یہ چاہے ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، تجارتی حوالے سے ہو، ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کو، یہ ہے ہی شیطانی کام۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک وے تجارت کرنا اپنی جگہ بہت محمود پیشہ ہے، نبیوں کا اور ہمارے جلیل القدر صحابہ کرام کا پیشہ، اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ وہ تاجر جو صدوق اور امین ہے، صادق اور امین، اور جیسے میں نے عرض کیا اگر وہ ایک شخص پوری دین پر عمل کر رہا ہے، فرائض پر عمل کر رہا ہے، پوری پابندی کر رہا ہے دین کے تمام معاملات میں، تو وہ تجارت بھی جو کر رہا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گی، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن پھر یہ ساری چیزیں تب ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بھی جو ہدایات ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا، جو اصل میں ایکسپلائٹیشن کا بھی ذریعہ ہے، معاشرتی بگاڑ کا بھی ذریعہ ہے، اور جو انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر کے عاقبت برباد کرنے کا ذریعہ ہے، یہ ساری چیزیں جنہیں انسان نہیں پہچانتا لیکن وہ الحکیم ذات ہے، اس نے کھول کر یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تجارت کو واقعی ہم اس انداز سے کریں جیسے کہ ہمارے دوست ریحان صاحب فرما رہے تھے کہ باہر بھی آنا جانا ہوتا ہے، بدقسمتی سے یہ کیا معاملہ ہے، غیروں کی سازشیں ہیں یا کیا ہے،
کہ باہر کی منڈی میں بھی پاکستانی تاجروں کی ساکھ اچھی نہیں ہے الا ماشاءاللہ، جو کچھ ہم سنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انڈین جو ہے وہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں. خاص طور پر عرب ورلڈ کے اندر تو ہم نے یہی سنا ہے کہ مارکیٹ میں وہ چھا گئے. اب اس میں ہماری حکومت کی نااہلی ہے یا ہمارے بعض تاجروں کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جن کی نااہلی کی وجہ سے ایسے معاملات ہوئے ہیں، جو بھی ہے، لیکن ہم صحیح طور پر ایک پکچر جو ہے پورٹرے نہیں کر رہے دنیا کے سامنے کہ مسلمان تجارت کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. اور اس کے لیے کوئی رول ماڈل جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ان تمام اصولوں کو سامنے رکھ کر اصولی اور دیانت کے اصولوں کے مطابق ہم کاروبار کریں. اور اپنے ان سفر آنے جانے کے حوالے سے بھی ہمارا دین تو پوری زندگی کا دین ہے، ہر معاملے میں رہنمائی دی گئی ہے. سفر اندرون ملک ہو یا بیرون ملک، رہنمائی موجود ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرما دے کہ ہر معاملے میں ہم یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کا، ہمارے دین کا تقاضا کیا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ بتایا ہے، کون سے طریقے بتائے ہیں، انہی طریقوں کے اوپر چل کر ہی اس رحمت کے ہم مستحق ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو ملنے والی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا حقدار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آپ نے سود کے بارے میں بہت اچھا بیان فرمایا، اور یہاں پر جتنے لوگ بھی آئے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی سود کو کوئی جائز سمجھتا ہو یا اس کو بہتر سمجھتا ہو، لیکن ضرورت ہمیں جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نجات کس طرح حاصل کریں، اور اس کا متبادل آیا کہ اسلامک نظام ہمارا اسلامک بینکنگ کا چل رہا ہے، آیا کہ اس کا متبادل ہے بھی کہ نہیں ہے. کیونکہ لوگوں نے کاروبار اگر کر رہے ہیں تو ان کو فائنانس کی ضرورت ہے، تو اس کے آلٹرنیٹس کیا ہیں؟ آیا کوئی اس کے آلٹرنیٹ آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹڈی ہے کہ جس کو آپ بیان کر سکیں؟ کچھ زیادہ مشکل سوال کر دیا آپ نے کہ اسلامک بینکنگ میں کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک متبادل نظام جو ہے بینکنگ کا دیا جائے، لیکن جو دینے والے ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی اس سے مطمئن نہیں ہے. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو پورا نظام پہلے سے بنا ہوا ہے، سرمایہ دارانہ اور سود پر مبنی پورا بینکنگ سسٹم، بجائے اس کے کہ ہم اسلامی بنیادوں پر اس کے پیرلل کوئی ادارہ جو ہے وہ بنائیں، اپنی فوٹنگز پر، اپنی بنیادوں پر، اپنے اصولوں پر. اسلامک بینکنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بنی ہوئی عمارت کے اندر تھوڑی سی تراش خراش کر کے کسی طرح اسے براہ راست سود کے فتوے سے حیلوں کے ذریعے نکالنے کی ایک کوشش. اور والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک اسلامی انقلاب نہیں آتا پورے طور پر سود سے نجات نہیں مل سکتی. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ سود کے دخان سے، دھوئیں سے یا غبار سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا. یعنی سود اتنا پھیل جائے گا. اب ظاہر بات ہے یہی تو وہ دور ہے، اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ آپ انڈائریکٹ انوالومنٹ سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص چاہے کہ میں 100% سود سے پاک ایک معاشرے کے اندر رہوں، امپاسبل. آپ کا پورا حکومتی سٹرکچر، پورا ڈھانچہ، یہاں تک کہ ان کے الفاظ اگر میں لوں والد محترم کے کہ گندم کا ایک دانہ بھی جو آتا ہے اس میں کتنے لیول کے اوپر سود شامل ہوتا ہے. اس کے لیے جو ادویات، پیسٹیسائیڈز ہیں وہ بھی لون پر سود کے اوپر چل رہی ہیں، بیج بھی جو ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس مرحلے سے ہو کر کتنے سود ان کے اندر سے گزر کر وہ یہاں پہنچتا ہے. تو ایک براہ راست انوالومنٹ ہے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں. اور اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ہی انڈسٹری چلانی ہے اور ہمارے بغیر ملک نہیں چلے گا. سود نہ لے. 4 افراد کے اوپر تو فرمایا کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی. سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاہدات لکھنے والا اور سودی معاہدات پر گواہ جو بنتا ہے، ان سے تو یہ ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ کی شکلیں. ان سے تو ہر صورت بچنا چاہیے. باقی شارٹ آف دیٹ معاشرے میں ہے، اور اس دخان سے، اس غبار سے، سود سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اس معاشرے میں رہتے ہوئے انہیل کر رہا ہے، جیسے وہ سانس لیتا ہے، گرد ہوگی تو انہیل کرے گا. لیکن ساتھ ہی وہ فرماتے تھے کہ اس کا پھر ایک کفارہ ہے کہ ہم انہیل تو کر رہے ہیں
تو اس نظام کو بدلنے کے لیے ایفرٹ کریں، یہ اس کا کفارہ بنے گا کہ اللہ کے ہاں کہیں گے پروردگار اس نظام کی وجہ سے ہم مجبور تھے، ہم نے تو ظاہر جا تو کہیں سکتے نہیں تھے، پورے ماحول میں تھا، وہ ہم نے انہیل تو کیا، لیکن یہ کہ اب اس نظام کو بدلنے کے لیے بھی ہم نے ایفرٹ کی ہے، اپنی جان مال اس کا ایک حصہ اس میں لگایا ہے، ہم نے سنجیدگی سے کوشش کی ہے کہ یہ نظام بدلے اور ہم سود کے غبار سے بھی بچ سکیں۔ یہ ان کا میسج۔ تو باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ جس کہتے ہیں کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ نے جیسے فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، تو یہ سارے جہنمی ہیں۔ میں نے نہیں کہا جی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ الفاظ ہے۔ القرآن اس میں یہی ہے۔ تو میں یہ 1400 سال سے ایک سسٹم چلا آ رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب جو بندہ بینک میں کام کر رہا ہے وہ سود کو لکھ بھی رہا ہے، اب جو بزنس مین وہاں سے سود پہ لے رہا ہے، اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، وہ باقی عبادات بھی کر رہا ہے، لیکن جب وہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ میں اپنا بزنس سود پہ لے کے تو اس پہ کر رہا ہوں، اور اس میں یہ آ گیا ہے جس کا آپ نے آخری جو بتایا کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنے والا سسٹم ہے، جیسے چاولہ صاحب نے سوال کیا تھا، یہاں تشنگی رہ جاتی ہے۔ علماء کرام اس کا نہ تو متبادل کوئی بتا رہے ہیں اور نہ ہمارے اسلامی معاشرے میں اس کا کوئی متبادل ہے کہ اب ایک بندہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے، اب کوئی اسے دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ کوئی ایسا، میرا سوال جو آپ سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کا متبادل نہیں آتا یا اس پہ اجتہاد کیوں نہیں ہوتا کہ اس کا متبادل بھی کوئی نہیں ہے اور اس سے جو ڈرایا جا رہا اور جو کہا جا رہا وہ حقیقت بھی ہے۔ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ علماء بتا نہیں رہے یا متبادل سسٹم کوئی دیا نہیں گیا، یہ غلط فہمی ہے۔ سسٹم دیا گیا ہے، ہماری جو شریعت کورٹ، شرعی عدالت نے جب بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا تھا، ان کا ورڈکٹ 1991 میں آیا تھا، تو ساتھ ہی اس کے اندر پوری وضاحت تھی کہ یہ بینکنگ کے نظام کو ختم کر کے اسلامی بنیادوں پر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ان ڈیٹیل انہوں نے کوئی ایسے روا روی میں وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا، سال ہر سال اس کے اوپر بحث ہوئی اور اس پر کام ہوا، اور پھر یہ ہے کہ اس کو شرعی عدالت نے کہا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، وہی ربا ہے جس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں اتنی سخت میں آئے، الفاظ میں آئے، اس کو ختم کرو، کیسے ختم کرو وہ بھی سارا کچھ بتایا تھا۔ اسی طریقے سے پھر شریعت اپیلیٹ بینچ میں جب دوبارہ لیا یہ معاملہ، اور نواز شریف صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف انہی کے دور میں جو ہے وہ پھر عدالت کی کنڈا کھٹکھٹایا گیا کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، اور پھر جناب وہ مشرف کے دور میں جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا اور شریعت اپیلیٹ بینچ میں وہاں ساری بحث دوبارہ ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ اس کی توثیق کی اور ساری بحث کے بعد، اور شریعت اپیلیٹ بینچ نے یہی فیصلہ دیا جو اس سے پہلے وفاقی شرعی عدالت دے چکی تھی، اور انہوں نے بھی پورا متبادل نظام بنا کر دیا۔ پھر آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں گا کہ والد محترم رحمہ اللہ کا اتفاقاً، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نواز شریف صاحب جب دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئے تھے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ، تو ان کے والد صاحب اپنے بچوں کو لے کر ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئے تھے کہ آپ جو جمعے کے خطبے میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کرو اس کو ملک کو اسلامائز بنانے کے لیے، تو ذرا ہمیں براہ راست بتا دیں۔ تو میاں شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، اور تیسرے بھائی عباس شریف صاحب سب آئے تھے۔ اس وقت پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ایک تو ملک کے دستور کے اندر بڑے خلا ہیں اور ایک طرف پورا اسلام بھی ہے، لیکن یہ منافقت کے لیے چور دروازے ہیں، جس کی وجہ سے جب بات جاتی ہے عدالت میں تو ان چور دروازوں کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا، لہٰذا ان رخنوں کو دور کیا جائے، اور یہ ترمیم 2-3 ترامیم آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے ہاؤس کے اندر، آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ دستور میں بھی ترمیم کر سکے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔
اور سیکنڈلی یہ کہ سود، پورا معاشرہ جو ہے ہمارا، پوری معیشت سود پر ہے، اور ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہے، تو کوئی بھی خیر وجود میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو آپ پہلے ختم نہیں کرتے اور اس کے لیے کام شروع نہیں کر دیتے. جو دو میسج دیے تھے. اس کے اوپر جو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کمیٹی قائم کی، راجہ ظفر الحق صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا کہ یہ پوری تحقیق کر کے اور یہ کیسے سود کا خاتمہ کیا جائے، متبادل سسٹم لایا جائے، یہ رپورٹ دیں گے. اور اس وقت پھر پورے عالم اسلام سے بڑے بڑے اسکالرز کو بھی بلایا گیا تھا، اور انہوں نے جو رپورٹ تیار کی، اسلامک یونیورسٹی، آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے، ان کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا. میرے چھوٹے بھائی اس وقت وہاں پڑھ رہے تھے اور بلکہ تعلیم مکمل کر چکے تھے اور ریسرچ اسکالر تھے، تو وہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے وہ بنایا تھا. اور مکمل کر کے اور وہ رپورٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پیش کر دی گئی، لیکن اس رپورٹ کی ہوا بھی نہیں لگائی گئی کہ وہ رپورٹ کیا ہے، کب آئی اور کیا اس نے ریکمینڈ کیا. بات یہ ہے کہ ہر شے موجود ہے، امپلیمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. پورا نظام اس سودی بنیادوں پر ہے. جب اسی نظام کے تحت جو ہے وہ ایم این اے، ایم پی ایز آئیں گے تو آپ ان کے ہوتے ہوئے ایک شخص جو ہے اس نظام کو نہیں بدل سکتا. یہ کھڑا ہی سودی بنیادوں پر ہے. نیچے سے جو ہے آپ نکال دیں اس سے تو پھر کھڑا کیسے رہے گا؟ نظام تو بدلے گا. اور اوپر سے جو چاہتے ہیں وہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ آرڈر چلے، وہ بھی اس کا اسینشل پارٹ ہے یہ سود. چنانچہ 2 مرتبہ ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کر کے گئے میاں شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کہ ہم یہ سود ختم کر دیں گے. وہ رپورٹ بھی آ گئی، اس میں اندر 1-1.5 سال لگا، لیکن رپورٹ کی کوئی اطلاع بھی نہیں دی گئی کہ وہ رپورٹ بن کر آئی ہے اور اس کے اندر یہ کچھ لکھا گیا ہے. دس از دا پرابلم. جب تک کوئی اتھارٹی نہ ہو جو اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر پتہ لگے گا نا. چنانچہ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ متبادل دیا نہیں، جو دیا ہے اس کو امپلیمنٹ تو کرو. وہ کرنے کی کسی کی نیت ہے ہی نہیں. پرابلم یہ ہے بدقسمتی سے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں. کلوزنگ کے لیے میں درخواست کروں گا کہ میاں آفتاب صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اور حافظ عاقب سعید صاحب کو چیمبر آف کامرس کی طرف سے شیلڈ پیش کریں. اب میں درخواست کرتا ہوں قیوم صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو چیمبر کی طرف سے شیلڈ پیش کریں.